अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज 7 रमज़ान के पहले पीर का सबसे बड़ा और ताकतवर वजीफ़ा कहते हैं। जो माह रमज़ान के पहले पीर को ये वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये वजीफ़ा सारे बदनसीब खोल देता है। दोस्तों, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 7 रमज़ान पीर के दिन एक कुरानी आयत और रब करीम के ये दो नाम पढ़ते के साथ ही इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े की इतनी फजीलत और बरकत है। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि आपकी आसानी के लिए इंतहाई खुशू और खुजू के साथ आज का ये ताकतवर वजीफ़ा आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ और आपको निहायत आसानी के साथ इस ताकतवर वजीफ़े के बारे में बताऊंगी, ताकि किसी भी गलती कोताही से रमज़ान के 7वें रोज़े का ये ख़ास वजीफ़ा ज़ाया ना हो जाए। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की फजीलत और बरकत के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रमज़ान के 7वें रोज़े का ये ख़ास अमल आज जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा अमीर बन जाएगा। उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का, मुसीबतों का गैप से ख़ात्मा हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज रमज़ान के 7वें रोज़े सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। अगर रब करीम ने चाहा तो पूरा साल इंशाअल्लाह दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, ये दिन इतना ख़ास है, इतना ताकतवर वजीफ़ा बता रही हूँ कि अगर चंद मिनट का ये ख़ास वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या अल्लाह या करीमू को बताए गए तरीके से पढ़कर पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाए, पूरे साल की तकदीर बदल जाए, पूरे साल की तरक्की, उरूज और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाए, तो इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, आज हर कोई परेशान है। महंगाई की वजह से घर में अखराजात पूरे नहीं होते, बच्चों की फीसें अदा नहीं होती, लेकिन रब की रहमतें अभी भी मौजूद हैं, रब की बरकतें अभी भी मौजूद हैं। आज एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपने लाचारी से, मजबूरी से, परेशानी से निजात चाहते हैं, अपने घर में सुकून और बरकत चाहते हैं, अपने घर में हर तरह की नाकामी से, हर तरह की परेशानियों से निजात चाहते हैं, तो रमज़ान के 7वें रोज़े पीर के दिन का ये खास और ताकतवर वजीफ़ा आंखें बंद कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सी बहनें, बुजुर्ग भाई वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हों, लेकिन अब वजीफ़े का तरीका बताने जा रही हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने लापरवाही में वजीफ़े को काट कर देखा, कोई खास बात, कोई खास अमल आपसे छूट गया, तो फिर वजीफ़े का कोई फ़ायदा ना होगा। ये अमल मेरे बताने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। याद रखिएगा कि ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। रमज़ान का पहला पीर है, रमज़ान का 7वां रोज़ा है। ये मौका अगर हाथों से निकल गया तो फिर आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। ये ना हो कि पूरा साल पछतावा आपका मुकद्दर हो जाए कि काश 7 रमज़ान को ये वजीफ़ा पढ़ा होता तो आज मेरी भी हाजत पूरी होती। आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफ़ा हाथों से निकल जाएगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा। क्या ही अच्छा हो अगर आप अपना थोड़ा सा वक्त इस वजीफ़े को दे दो, इस वजीफ़े को अच्छी तरह समझ लो। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह आपके ये दिए हुए चंद मिनट ज़ाया नहीं जाएंगे। फिर आपके पास पूरा साल मौजूद है। बाद में आपने जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन आज बेहतर है कि वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा, क्योंकि रमज़ान का 7वां रोज़ा साल में एक बार आता है। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज की वीडियो को मुकम्मल देख लिया जाए। अल्लाह वालों, रमज़ान का महीना अपनी रहमत के साथ, अपनी बरकत के साथ, अपनी अजमत के साथ मौजूद है। ये महीना जब आता है अपने साथ खुशियाँ लाता है, बहारें लाता है, खजानों की बरसात लेकर आता है। रमज़ान के पूरे महीने, पूरा दिन, पूरी रातें रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसती हैं, और जो इन रातों में, इन दिनों में झोली फैला कर बैठ जाता है, रब करीम को राज़ी कर लेता है, अपनी हर हाजत को पूरी करा लेता है। और जो बंदा रमज़ान के महीने को लापरवाही में गुजारता है, फिर वो पूरा साल दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, जाली पीरों फकीरों को हदिया देता है। अल्लाह वालों, आज एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ। पूरा साल ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। पूरा साल हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। आप में से वो लोग जो नौकरी के लिए परेशान हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा ली, बड़ी बड़ी
محنت و مشقت کے باوجود نوکری ملنے کا نام نہیں لے رہی، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، دکان پر گراہکوں کا آنا دور دور کی بات ہے۔ آج رمضان کے 7ویں روزے پیر کا دن ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا اللہ یا کریمو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے والا اگر آپ دکان پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو دکان پر گراہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر آپ بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہیں تو ترقی اتنی آئے گی کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ رمضان کے 7ویں روزے جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنے رب کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر، منگتا بن کر مانگتا ہے تو پھر دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اللہ والو، ایک وہ وقت ہے جب بندہ مسجدوں میں جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے، کسی طرح میری تمام حاجت پوری ہو جائیں۔ آج وہ عمل لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رمضان کے مہینے میں رب کی ذات فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے کہ اس مہینے میں ہر بندے کی دعا کو، ہر بندے کے حاجت کو پورا کر دو۔ ہر کسی کے دسترخوان کو بھر دیا جاتا ہے، ہر کسی کا رزق بڑھ جاتا ہے، ہر گھر میں سکون اور برکتیں آ جاتی ہیں، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں رحمتیں، برکتیں، جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو رمضان کے 7ویں روزے پیر کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کیجیے گا۔ آپ رمضان میں جو پڑھتے ہیں، یہ رمضان کے 7ویں روزے سے جو پڑھیں گے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن 7 رمضان پیر کے دن یہ 2 اعمال جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ 2 اعمال آپ نے میرے کہنے پر پڑھنے ہیں اور انشاءاللہ یہ 2 اعمال پڑھنے کے بعد آپ رمضان کا پورا مہینہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ موقع رمضان کا پہلا پیر ایک بار آتا ہے اور اگر یہ پیر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے لوٹنے کا۔ آج کا وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو اپنے گھر میں جوان بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ مسجدوں میں بیٹی کے رشتوں کے لیے دعائیں کراتے ہیں۔ آج بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ آج اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ بیٹیاں یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہی رشتہ ہو جائے گا، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہو چکا ہے، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے لیکن رزق نہیں مل رہا، تو آج رمضان کے 7ویں روزے پیر کے دن رزق کے لیے پڑھ لو، ماں باپ پڑھ لیں، بچہ خود پڑھ لے، ہاتھ پھیلا کر چھوٹا سا وظیفہ چند منٹ نکال کر پڑھ لیجئے گا، آپ کے روزگار خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ اس بات پر میرا ایمان ہے بے شک رازق رب کی ذات ہے، جب تک وہ نہ چاہے کسی کو رزق مل نہیں سکتا، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو جب رزق رب کی طرف سے ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ رب فرماتا ہے جب کوئی بندہ رزق کی تلاش میں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتا ہے، تو میں اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں اور تب تک ناراض رہتا ہوں جب تک وہ سچی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ غیبی مدد کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غیب کی مدد کس کو کہتے ہیں، غیبی فرشتے کیسے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ نے صرف توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو اشارہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظائف رمضان کے خاص اعمال ہیں، یہ مستند اور مجرب اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، یہ اتنے آزمودہ ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیاں بدلی ہیں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے میں کرتی رہوں گی۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اپنے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ ایک سانس
سانس میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتا ہے، وہ جو رب کی طرف رکھتا ہے، رب کی ذات ایک سانس ٹوٹنے سے پہلے فرشتے کو زمین پر بھیجتی ہے، اور ایک سانس ٹوٹنے سے پہلے کتنا وقت لگتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے دوستو۔ فرشتے رزق اور دولت لے کر بھر جاتے ہیں، جو ساری عمر نہ مل سکا آج رمضان کے 7ویں روزے پیر کے دن ایک سانس میں 7 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جب تک آپ کا سانس ٹوٹتا رہے آپ دوبارہ کوشش کرتے رہیں، جب تک آپ ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو نہ پڑھ لیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ صرف ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے کے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا۔ یہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، یہ ان کے بتائے گئے طریقے سے آپ کے حوالے یہ وظیفہ کیا جا رہا ہے کہ 7 رمضان پیر کے دن کا یہ خاص عمل ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر آپ بھی بزرگوں کی طرح کامیابی چاہتے ہیں، بزرگوں کی طرح ہر قدم پر کامیابی چاہتے ہیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھیے گا، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا کریموں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا کریموں۔ بس وظیفہ اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔